अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक माय चैनल। दोस्तों, इस वक्त हम अलाई डैम की तरफ जा रहे हैं। अलाई वैली का भी ये एक खूबसूरत पॉइंट है और बहुत ही दिल फरेब रंगों में और दिलकश पहाड़ों के दरमियान बिल्कुल गिरा हुआ है, लेकिन इस तक पहुंचने का रास्ता काफ़ी ख़राब है। गलाई मेडो से जिस वक्त हम वापस आए तो वापस आने के बाद ये दूसरे दिन का हमारा टूर है। तो दूसरे दिन तमाम बाइकर और हमारे मेज़बान नईम शहीन साहब वो अपनी गाड़ी में लेके हमें अलाई डैम की तरफ चल पड़े। ये खूबसूरत पिकनिक पॉइंट है। यहाँ पर आपको होटल वगैरह भी मिलेंगे और रिहाइश के लिए होटल और रेस्टोरेंट वगैरह यहाँ मौजूद हैं। तो अलाई वैली की खूबसूरती में ये एक और नगीना है। इस डैम के बारे में तफसीली बात तो आपको हमारे मेज़बान नईम शहीन साहब बताएंगे कि ये डैम जो है कब बना, इसकी बिजली बनाने की कितनी कैपेसिटी है और बिजली कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है और इसका मकामी तौर पर क्या फ़ायदा है। जब तक सयाहत को सरकारी सतह पर प्रमोट नहीं किया जाता तब तक ये अपना वो मंजिल, वो टारगेट हासिल नहीं कर सकती जो इसे करना चाहिए। सयाहत के जितने भी इलाके हैं, इन इलाकों में सहूलियात का बहुत ज़्यादा फुकदान है। हालांकि आप फ़ॉरेन कंट्री में जाएं तो वहाँ पर आपको सयाहत के मुतल्लिक़ एक डिपार्टमेंट अलहदा किया गया है। वहाँ से आपको वो बाकायदा गाइड करेंगे और बताएंगे कि आपने इस तरफ जाना है, ये रास्ता है, आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत कम है। सिर्फ़ मुंतखब मकामात पर ये चीज़ें की गई हैं, बाकी और किसी मुकाम पर नहीं। अभी ये सड़क की हालत देख लें कि यहाँ अभी बारिश हुई है और बारिश के बाद सड़क की हालत ये है कि यहाँ से गुज़रना इंतहाई मुश्किल है और फिर स्लाइडिंग से बचने का इस सड़क पे कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। हालांकि ये अलाई वैली का जो डैम है ना, अलाई डैम, ये बहुत खूबसूरत जगह है। नीला इसका पानी है, नगून जिस तरह पानी होता है, और साफ़ शफाफ पानी है इसका। तो लेकिन इस तक पहुंचने का जो रास्ता है वो काफ़ी दुश्वार गुज़ार है। तो हम तो अपने जितने भी बाइकर थे उनके साथ चल पड़े। कुछ हमारे बाइकर अभी ये यहाँ पर धोखा खा गए क्योंकि कुछ नीचे की तरफ चले गए, कुछ ऊपर की तरफ चले गए, हालांकि ऊपर की तरफ जाना था। तो अभी हमने उनको आवाज़ दे के ने बुलाया है कि आप वापस आएँ, आप गलत रास्ते की तरफ मुड़ गए हैं। जिस वक्त आप राइड कर रहे हो तो आपको भी चाहिए कि आप अपने जो ग्रुप का इंचार्ज होता है उसको फॉलो करें ताकि आप किसी गलत सिमत की तरफ ना चले जाएं, क्योंकि ये पहाड़ी इलाके में गलत रास्ते की तरफ जाना जो है कम से कम आपको 2-2.5 घंटे की राइड यानी कि अपने ग्रुप से दूर कर देता है और हो सकता है फिर आप अपने ग्रुप को मिल ही ना सकें, क्योंकि यहाँ पर मैदानी इलाकों की तरह रास्ते नहीं हैं, बल्कि यहाँ पर जो रास्ता जिस तरफ निकलता है बस वो वन वे ही है। उस पर फिर वापसी जो है बहुत मुश्किल होती है। तो खूबसूरती में इस इलाके का अपना एक नाम है, इसको हकूमती सतह पर ज़रूर प्रमोट करना चाहिए। इसके अलावा इस इलाके में 9 ग्राम के नाम से एक इलाका है और वो उस इलाके में फितरत अपने रंगों में रहती है, यानी कि जो उसके कुदरती रंग हैं। पुराने ज़माने में जिस वक्त ये मशीनरी वगैरह नहीं थी तो लोग बैलों के ज़रिए ज़मीन में हल चलाया करते थे। अभी भी वहाँ पर वैसे ही चला रहे हैं। ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ है वहाँ की। तो इन इलाकों को प्रमोट करना चाहिए ताकि इस इलाके में भी सयाहत को फ़रोग मिले। तो ये इलाका जो है ख़ूबसूरती में अपनी मिसाल आप है, तो इसको ज़रूर विज़िट करना चाहिए दोस्तों के साथ और फैमिली वगैरह के साथ। यहाँ पर अभी नईम शहीन साहब आपको बताएंगे इस डैम के बारे में कि इस डैम की कैपेसिटी और ये कितनी मेगावाट बिजली जनरेट करता है और कब बना है और इसका मकामी लोगों को क्या फ़ायदा है। तो आइए हमारे मेज़बान मोहतरम नईम शहीन साहब के पास चलते हैं और उनसे इस डैम की रोदात जो है ना वो जी नईम भाई सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम।
نہیں بھائی، اس ڈیم کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ یہ ڈیم جو ہے یہ کب بنا، کیسے بنا، اور اس کی موجودہ کیپیسٹی کیا ہے، اور اس کی بجلی جو ہے کہاں پر استعمال ہو رہی ہے، اور آپ لوگوں کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ سر یہ ڈیم بنا ہوا تقریباً 2002 سے اس کی سٹارٹنگ شروع ہوئی اور 2014 پہ اس کی تعمیر کمپلیٹ ہوئی. لیکن اس ڈیم سے پانی یہاں کی ادھر کی مقامی ہے، یہ جو پچھلے جتنے ہمارے یہ زمینیں ہیں، یہ جتنے سواتی قوم رہتے ہیں ان کی زمینیں یہاں پر ہے. تو یہ میرے خیال سے آپ لوگ جدھر گلے میدان، چوہادی چوڑ سیڈ، گنتھڑ، گنگوال، اس علاقوں سے یہ پانی کٹے ہو کر آتے ہیں یہاں ڈیم پر، اور پھر اس پہاڑ میں یہ سوراخ ان لوگوں نے کر کے جو آپ لوگ نیکسٹ وہ جو دریا تھا، دریا سین، وہاں پر اس کا وہ ٹرمینل وغیرہ سسٹم بنا ہوا. تو اس ڈیم کا میرے خیال سے 21 میگا واٹ بجلی ہے، اور ہمارے مقامی لوگوں کے لیے اس سے کوئی ایسے فیسلٹیز نہیں ملی، اس سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. ہم نے یہ بجلی صرف ڈائریکٹ دیا، اسلام آباد پہنچایا. اور باقاعدہ اس کے بعد اگر بات کریں ہمارے دینے والے، تو یہ ہمارے خود ہی کمزورتیاں ہے، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے، کیونکہ زمینیں یہاں کے اور پرابلم، یہ ٹینشن وغیرہ جتنی بھی مشینوں سہولت جو ہے، نہ ہمیں اس کے معاوضے ملی ہے، نہ ہمیں اس کا بجلی ملی. اور ڈیم کا جو پانی ہے اور بجلی یہ جو چل رہے ہیں، یہ ڈائریکٹ ادھر پہنچا، اور یہاں کے جو سیاستدان ہیں ان لوگوں نے اس کے سیاست چمکانے کے لیے اپنے حربے استعمال کر رہے. بھائی یہ ڈیم سے پانی میں کروں گا، دوسرا کرے میں کروں گا، لیکن آج تک کسی نے نہیں کیا. اور عوام نے بھی اس کے اوپر اتنا ایکشن لیا، لیکن عوام کا اتنا آواز کدھر چل سکتے ہیں؟ بھائی 10 بندے اگر وہ آواز اٹھاتے تو 4 بندے اس کے خلاف نکلتے. تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ پانی جو ہے اس سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. باقی نیچرلی آپ اس کا دیکھ رہے ہو، خوبصورتیاں دیکھ رہے ہو یہاں کا. یہ ڈیم ایریا ہے مین، یہ اس کا نام مین مشہور جو ہے الہی ڈیم سے مشہور ہے، الہی خور. تو یہ نہیں بھائی، مقامی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہاں کے سیاستدان، یہ ان کی نااہلی ہے کہ جس کی وجہ سے، حالانکہ ہونا تو یہی چاہیے کہ جہاں پر ڈیم بنا ہے وہاں مقامی لوگوں کو روزگار اور ان کو بجلی بھی ملنی چاہیے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر کئی گاؤں جو ہیں پاس کے، وہاں پر بجلی نہیں ہے، لوگ سولر سسٹم یا کچھ اور ذرائع استعمال کرتے ہیں. تو 21 میگا واٹ کا ادھر ڈیم ہے، اور اس کے باوجود بھی آپ کے علاقے اندھیرے میں ہیں. تو اس کی کیا وجہ؟ سیاستدان ہیں، مقامی لوگ ہیں؟ سب سے بڑا وجہ جو ہے سر، پہلے تو ہم لوگ عوام میں ہیں، کیونکہ ہم ایک بندے کو منتخب کر کے اسلام آباد پہنچاتے ہیں، وہاں پر ان کو اتنے فیسلٹیز دیتے، پھر ان کا اپنا حق کا پوچھنا ہمارے لیے ایک بہت بڑا خطرناک سبب بن سکتا ہے کہ بھائی ہم اس سے اپنا حق نہیں پوچھ سکتے. اسی طرح سر آپ بجلی کی بات چھوڑو، یا آپ سڑکوں پر بھی جا رہے ہو، اس کا سالانہ جو ہے ٹینڈر بھی ہو رہا ہے. یہاں پر 3 سڑکیں ہمارے تحصیل میں بنی ہوئی، ایک جو جس پہ آپ لوگ آئے ہو جو ٹیٹا پیٹا موڑ زیادہ وغیرہ شیش بیار والا، ایک وہ درمیان میں بھی کنسٹرکشن ہو رہے ہیں، ایک پرانا اوپر وہ لمبا والا جو اوپر سڑک ہے وہ ہے. یہ 3 سڑکیں، ایک تینوں میں ایک بھی سڑک کام کا نہیں ہے. آپ لوگ خود ہی جو ہے تینوں کا وزٹ آپ لوگ. جی بالکل، ہم نے وزٹ کیا ہے. تو ہماری سب سے یہ غلطی ہماری ہے، کیونکہ سر اس دفعہ میں نے کوہستان گیا ہوں، وہاں پر کنسٹرکشن کام ہو رہا ہے، چائنیز ڈیم بن رہے 2-3 جگہ، بادشاہ اور داسو ڈیم. لیکن وہاں کے مقامی لوگوں نے آلریڈی وابڈے سے اگریمنٹ کیا کہ بھائی آپ لوگ یہاں سے بجلی لے کے جا رہے ہو، ہمیں بجلی دو گے، ہمیں اسکول، ہمیں راستے، ہمیں پانی، یہ سب کچھ آپ ہمیں پرووائڈ کرو گے، اور تب آپ لوگ یہ بجلی استعمال کر سکتے ہو. تو وہاں کے مقامی لوگوں نے وابڈے سے اور ڈی ایچ سی اور اس طرح ورلڈ بینک، یہ جو جت کا پروجیکٹ ہے، ان کے نوٹس میں یہ بات آلریڈی پہنچائی کہ بھائی یہ اگر آپ لوگ اس پانی کو ڈیم بنانا چاہتے ہو، لیکن ہمارا اس کا یہ حق ہے، آپ لوگوں نے اس کا حق کو دینا ہے. تو ہمارے جو یہاں کے لوگ ہیں، ان لوگوں نے اس حق کے لیے 1 دفعہ 2 دفعہ کھڑے ہوئے، لیکن یہاں کے جو سیاستدان ہیں وہ یہ نہیں چاہتے یہ لوگ ایسا روشنی میں آ جائے. یعنی کہ آپ کی وہی بات آ گئی کہ جو ہمارے ملک کی اکثریت عوام کا حال ہے کہ سیاستدان ان کے علاقوں میں نہ سکول بننے دیتے ہیں، کام تو نہیں کروا دیتے، سکول تو بالکل نام نشان بھی نہیں ہے. اگر کوئی بھی کام کرتے تو آپ کا وہ اپنا وہ سیاست چمکانے کے لیے وقت میں اینڈ میں، مطلب 4 سال گزارا، 4 سال 6 مہینے گزارا، اب 4 مہینے رہ گئے تو کسی کے گھر میں جائے گے، کسی کو کیا کرے گے، کسی کو وہ ڈلا کے شروع کر کے لوگوں کو پھر وہ الو بنانے کی سوچ کر رہے ہیں. ہمارے چینل کے توسط سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جو ارباب اختیار ہیں، کہ کیا پیغام دیں گے کہ وہ اس جو ڈیم ہے اور آپ کے لوگوں کی
جو کہہ لیں کہ محرومیاں ہیں ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ اس ٹائم سر پاکستان سے تو میں کسی بھی ادارے سے میں مطمئن نہیں ہوں جس سے میں اپنا درد سناؤں، کیونکہ اس وقت پاکستان ایک زیرو ممالک میں بھی شمار ہے میرے حساب سے، کیونکہ ہم لوگوں نے جو کرنا ہے اپنا آپ کو خود ہی بنانا پڑے گا، مطلب اپنے پاؤں پہ خود ہی کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہاں کے جو سیاستدان ہو یا جو ادارے بھی ہے، یہ یہاں کی کوئی بھی ہماری سہولت کے لیے آج تک ان لوگوں نے کوئی بھی ایسا خدمت نہیں کی جو ہمیں ان لوگوں سے فائدہ ملا۔ ان لوگوں نے ہم سے الٹا کہے، چاہے وہ سیاستدان ہو چاہے وہ ادارے، یہی بات ہے میرے۔ انشاءاللہ جی اس میسج کو میں ان لوگوں کو نہیں دے سکتا، ہم لوگ جو ہیں انشاءاللہ اپنے چینل کے توسط سے آپ کی آواز جو ہے ان لوگوں تک، کیونکہ دیکھیں سارے لوگ برے نہیں ہوتے، بیچ میں اچھے بھی ہوتے ہیں، تو ان اچھوں تک ہم انشاءاللہ آپ کی آواز پہنچائیں گے تاکہ وہ آپ کے جو علاقے کی محرومیاں ہیں نا۔ سر 60 سال ہو گئے، 70، آپ لوگوں کم سے کم 40-45 سال آپ لوگوں نے دیکھا، تو 30-35 20-25 سال میں یہ سیاستدانوں کو دیکھو، میں نے آج تک کوئی اچھا نہیں دیکھا سر۔ جی بہت شکریہ نعیم بھائی۔ شکریہ جی، یہ تھے نعیم بھائی۔ دوستو یہ نعیم بھائی تھے جو ہمیں آپ کے اپنے علاقے کی محرومیوں کے بارے میں بتا رہے تھے۔ یہ سامنے آپ کو ڈیم نظر آ رہا ہوگا، چشموں سے لبریز قدرتی خوبصورتی جو ہے یہاں پر جگہ جگہ ہے، اور اس کے باوجود بھی یہاں کے جو گاؤں گھر ہیں، یہ جو آس پاس نظر آ رہے ڈیم کے، یہ بجلی سے محروم ہیں۔ تو ان کا کہنا ہے کہ یہ جو سیاستدان اپنی سیاست چمکانے کے لیے جس طرح کسی کو رشوت وغیرہ پیش کی جاتی، اس طرح وہ اس ڈیم کی بھی جو بجلی ہے وہ نیشنل گریڈ یعنی اسلام آباد پہنچا رہے ہیں۔ تو ہمارا کام ہے جو مقامی لوگ ہیں ان کی آواز پہنچانا۔ تو ہم ارباب اختیار سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس علاقے کی محرومیوں کو دور کریں تاکہ یہ لوگ بھی پاکستان کی ترقی میں اپنا بہترین کردار ادا کر سکیں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان غلام مرتضیٰ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔